بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة. هكذا وصفت عائشة رضي الله عنها قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. يروى ذلك في حديث وائل رضي الله عنه ولأن فيه توجيه أصابع يديه إلى القبلة وإن كانت امرأة جلست على إليتها اليسرى وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن لأنه أستر لها. اور دوسری رکعت میں جب مصلی دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائے تو اپنے بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پیر بالکل کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ رکھے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا بیان کیا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ لے اور اپنی انگلیوں کو پھیلا کر تشہد پڑھے. یہ چیز حضرت وائل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کرنا پایا جاتا ہے. اور اگر نماز پڑھنے والی کوئی عورت ہو تو وہ اپنی بائیں سرین پر بیٹھے اور اپنے پاؤں کو دائیں جانب سے نکال دے کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ ساتر ہے. عزیزو، امام قدوری رحمہ اللہ تعالی نے اس عبارت میں قعدے کی کیفیت اور اس کی حالت کو بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب مصلی دوسری رکعت کے سجدہ ثانیہ سے سر اٹھائے تو اپنا بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پیر کو مصلی اس طرح کھڑا رکھے کہ اس کی انگلیاں قبلے کی سمت متوجہ رہیں کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیٹھک بیان کیا ہے. پھر جب مصلی اس صفت پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لے اور ہاتھوں کی انگلیاں رانوں پر پھیلا لے، پھر تشہد پڑھے. اصابع یدین کے متعلق یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ بھی قبلے ہی کی سمت متوجہ ہوں. اس حکم کی دلیل حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور پھر ہاتھوں کو رانوں پر رکھنے میں انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رہے گی. اور اس سے پہلے آپ پڑھ آئے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اعضاء کو نماز میں قبلہ طرف متوجہ رکھے. وَإِنْ كَانَتْ، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا قاعدہ مرد کے قاعدے سے الگ ہوگا اور اس کی تفصیل یہ ہوگی کہ عورت اپنی بائیں سرین پر بیٹھے گی اور دائیں جانب سے اپنے پیروں کو باہر نکال لے گی کیونکہ ایسا کرنے میں اس کے لیے پردہ پوشی کا اضافہ ہے اور عورت کے حق میں یہی مطلوب ہے جیسا کہ اسی مقصد کے پیش نظر اس کا سجدہ بھی مرد کے سجدے سے مختلف ہے. والتشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وهذا تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما علمني سورة من القرآن وقال قل التحيات لله إلى آخره
والأخذ بهذا أولى من الأخذ بتشهد ابن عباس وهو قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا إلى آخره، لأن فيه الأمر وأقله الاستحباب، والألف واللام وهما للاستغراق، وزيادة الواو وهي لتجديد الكلام كما في القسم وتأكيد التعليم۔ اور تشہد یہ ہے التحیات للہ آخر تک، اور یہ عبداللہ ابن مسعود کا تشہد ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے اسی طرح تشہد کی تعلیم دی جیسے قرآن کی کسی صورت کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہو التحیات للہ آخر تک، اور اس تشہد پر عمل کرنا تشہد ابن عباس سے زیادہ اولا ہے۔ اور ان کا تشہد یہ ہے التحیات المبارکات، کیونکہ تشہد ابن مسعود کے متعلق امر کا صیغہ وارد ہوا ہے، اور امر کا کم تر درجہ استحباب ہے، اور اس میں الف لام بھی ہیں جو استغراق کے لیے ہوتے ہیں، نیز واو کی زیادتی بھی ہے جو تجدید کلام کے لیے ہوتی ہے جیسے قسم میں، اور تعلیم کی تاکید ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں تشہد کا بیان ہے۔ حل عبارت سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنا واجب ہے، لیکن کون سا تشہد پڑھنا افضل اور بہتر ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں تشہد ابن مسعود پڑھنا افضل ہے، جبکہ شوافع کے یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تشہد پڑھنا افضل ہے۔ ویسے ان دونوں کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی تشہد کے کلمات اور الفاظ منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشہد یہ ہے التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے اسی تشہد کے پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے، اور صاحب عنایہ کی صراحت کے مطابق اس کی کئی وجوہات بیان کی ہے۔ نمبر 1، اس تشہد میں المبارکات کا اضافہ ہے جو تشہد ابن مسعود میں نہیں ہے۔ نمبر 2، تشہد ابن عباس قرآن کریم کی آیت تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کے مشابہ ہے۔ تیسری وجہ، اس تشہد میں سلام بغیر الف لام کے مذکور ہے، اور قرآن کریم میں بھی اکثر تسلیمات الف لام سے خالی ہے۔ سلام علیکم طبتم، سلام علیہ یوم ولد وغیرہ وغیرہ، لہذا اس حوالے سے بھی تشہد ابن عباس قرآن کے مشابہ ہے۔ چوتھی وجہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کم عمر ہے، لہذا ان کا تشہد ابن مسعود سے مؤخر ہوگا، اور شریعت میں بعد والا حکم پہلے والے کے لیے ناسخ ہوتا ہے، لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کے لیے ناسخ بھی بن سکتا ہے۔ ان چاروں وجوہ ترجیح کے پیش نظر ہم نے تشہد ابن عباس کو اختیار کیا ہے۔ شوافع فرماتے ہیں احناف نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کیا ہے، اور اس کی بھی کئی وجوہ ترجیح ہے۔ پہلے کلمات تشہد ملاحظہ فرما لیجئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے اختیار کرنے کی وجوہ ترجیح میں سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر قل کے ذریعے حضرت ابن مسعود کو اس تشہد کی تعلیم دی ہے، اور امر کا کم تر درجہ استحباب ہے، لہذا امر کے پیش نظر یہی تشہد پڑھنا مستحب ہے۔ آپ نے صیغہ امر قل کے ذریعے حضرت ابن مسعود کو اس تشہد کی تعلیم دی، اور امر کا کم تر درجہ استحباب ہے، لہذا امر کے پیش نظر یہی تشہد پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری وجہ ترجیح،
اس میں سلام کا لفظ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، السلام علیکہ، اور یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 3، الصلوات سے پہلے واو کی زیادتی ہے، یعنی والصلوات۔ اسی طرح الطیبات سے پہلے بھی واو کی زیادتی ہے، اور یہ زیادتی تجدید کلام کو مستلزم اور متضمن ہے۔ چوتھی وجہ ترجیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر ابن مسعود کو یہ تشہد سکھلایا ہے، جس سے تعلیم کی تاکید اور اس کا اہتمام واضح ہو رہا ہے۔ چوتھی وجہ ترجیح، اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ تشہد ابن مسعود اسناد کے اعتبار سے احسن ہے۔ چھٹی ترجیح، وجہ ترجیح، بیشتر صحابہ نے اسی تشہد کو اختیار کیا ہے اور لوگوں کو اسی کی تعلیم بھی دی ہے۔ ان کے علاوہ بھی صاحب عنایہ وغیرہ نے کئی اور اسباب ترجیح بیان کیا ہے، لیکن طوالت کلام کی وجہ سے انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وجوہ ترجیح کے جوابات پڑھنا اور انہیں یاد رکھنا نہ بھولیے۔ امام شافعی کی پہلی وجہ ترجیح کا جواب یہ ہے کہ اگر کلمات کی زیادتی اولویت تشہد کا سبب ہے تو حضرت جابر کا تشہد سب سے اولا ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اضافہ ہے، لہذا آپ کو تو وہی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر دوسری وجہ ترجیح کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ابن عباس کا تشہد ظاہراً قرآن کے موافق ہے، مگر حقیقتاً موافق نہیں ہے، کیونکہ قاعدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور تشہد پڑھنا واجب ہے، لہذا جب قاعدے میں قرآن پڑھنا ہی پسندیدہ نہیں ہے تو اس کی موافقت کیسے پسندیدہ اور سبب ترجیح بنے گی؟ تیسری وجہ ترجیح کا جواب یہ ہے کہ لفظ سلام ان کے نکرہ ہونے کے حوالے سے بھی تشہد ابن عباس کی بھی قرآن کریم کے ساتھ موافقت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ موافقت اس وقت درست ہوتی جب قرآن میں لفظ سلام معرفہ نہ آیا ہو، حالانکہ کئی مقامات پر لفظ سلام معرفہ آیا ہے، مثلا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا والسلام علی من اتبع الہدی وغیرہ میں لفظ سلام معرفہ وارد ہے، لہذا اس حوالے سے بھی موافقت کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ چوتھی وجہ ترجیح کا جواب یہ ہے کہ مؤخر ہونے کے اعتبار سے بھی اولویت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ روایات میں عمر سے تقدم و تأخر کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ روایت کے زمانے سے تقدم و تأخر کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور باعتبار روایت حضرت ابن مسعود کے تشہد میں مذکورہ کلمات تشہد ابن عباس کے کلمات سے مؤخر ہے، کیونکہ امام کرخی سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نقول فی الاسلامی التحیات الطاہرات المبارکات الزاکیات۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ابن عباس کے کلمات تشہد حضرت ابن مسعود کے کلمات تشہد سے مقدم ہیں اور کلمات ابن مسعود مؤخر ہے۔ یہ تو اپنے ہی گلے میں گھنٹی بند گئی، الزام ہم ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ صاحب عنایہ نے اس موقع پر یہ بات بھی تحریر کی ہے کہ تشہد پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ اشارہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نماز میں سکون، وقار اور خشوع مطلوب ہے، اور اشارہ خشوع خضوع کے منافی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اشارہ کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پڑھنے والا اشہد ان لا الہ پر پہنچے، لا الہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی کو کھڑا کرے اور الا اللہ کے ساتھ اسے نیچی کر لے۔ اشہد ان لا الہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی کو کھڑی کر لے، الا اللہ کے ساتھ اسے نیچی کر لے۔ یہی امام اعظم سے منقول ہے، اور امام محمد بھی اسی کے قائل ہے۔ ولا يزيد على هذا في القاعدة الأولى لقول ابن مسعود علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء۔
اور قعدہ اولا میں اس تشہد پر اضافہ نہ کرے، اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو درمیان نماز اور آخر نماز دونوں موقعوں پر تشہد سکھلایا، چنانچہ جب وسط صلاۃ ہوتا تو تشہد سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور جب آخر صلاۃ ہوتا تو آپ اپنے لیے جو چاہتے دعا مانگتے تھے۔ قعدہ اولا اور قعدہ ثانیہ کے تشہد میں فرق کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں قعدہ اولا میں صرف تشہد پڑھنا واجب ہے اور اس پر اضافہ درست نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے تشہد کے علاوہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور محمد کی دال تک پہنچ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے تشہد کے علاوہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا قعدہ اولا میں اور محمد کی دال تک پہنچ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی کا قول جدید یہ ہے قعدہ اولا میں تشہد کے ساتھ ساتھ درود و سلام بھی مسنون ہے، اور اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث دلیل ہے، فی کل رکعتین تشہد و سلام علی المرسلین، یعنی ہر 2 رکعت میں تشہد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر 2 رکعت میں تشہد مع السلام پڑھا جائے گا، اور چونکہ قعدہ اولا بھی 2 رکعت کے اخیر میں ہے اس لیے اس میں بھی تشہد مع السلام ہوگا، اور صرف تشہد پر اکتفا نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اور جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ وسط صلاۃ میں یعنی قعدہ اولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشہد پڑھ کر اٹھ جاتے تھے اور تشہد پر دعا وغیرہ کا اضافہ نہیں کرتے تھے، اور چونکہ اس باب میں یہ روایت نہایت معتبر ہے اس لیے اس سے ثابت شدہ حکم بھی درست ہوگا اور صحیح ہوگا۔ رہی حدیث ام سلمہ جو شوافع کا مستدل ہے، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں سلام علی المرسلین سے درود و سلام مراد نہیں ہے بلکہ سلام تشہد مراد ہے، جو تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ میں مذکور ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ فی کل رکعتین سے مراد نفل نماز ہے، اور نفل نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل بھی ہے، اور چونکہ نفل میں 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، 2 رکعت کے بعد سلام بھی پھیرا جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں درود و سلام تو پڑھا ہی جائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔